صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ہم، اور باب ہم پڑھ رہے ہیں باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، کہ نماز چھت پہ، ممبر پہ یا لکڑی پہ پڑھنے کے بارے میں۔ اس میں جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھائی تھی، اور اس میں رکوع اور قیام جو ہے وہ ممبر پہ کیا تھا، اور سجدہ جو ہے وہ نیچے کیا تھا، اور اس سے جواز لیا گیا تھا کہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور باقی ہم نے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ برف پہ نماز پڑھ لیتے تھے، پلوں پہ پڑھ لیتے تھے، اور چھت پہ پڑھ لیتے تھے۔ تو آج اس ضمن میں اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہم اور واقعہ پڑھیں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر پڑے۔ واقعہ جو ہے یہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تھے، اور اس سے کیا ہوا کہ فجحشت ساقہ او کتفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو پنڈلی یا شانہ جو ہے وہ چھل گیا تھا۔ اور بعض دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پنڈلی بھی اور پنڈلی پہ بھی کوئی چوٹ آئی تھی اور شانے پہ بھی آئی تھی۔ وَأَعْلَى مِن نِّسَائِهِ شَهْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے اعلیٰ کیا، یعنی بیویوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ وَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةِ اللَّهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کہاں تھے؟ اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھے۔ یہ بالا خانہ جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اوپر تھا۔ درجتها من جذوع، اور اس کی جو سیڑھیاں تھیں وہ کھجور کے تنے سے بنائی گئی تھیں۔ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ فَصَلَّ بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بعض کا صحابہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا بیٹھے بیٹھے انہیں نماز پڑھائی جبکہ وہ کھڑے تھے۔ فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قال، فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو۔ وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد نیچے تشریف لے آئے۔ فقالوا، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکا آلیت شہرا، آپ نے تو 1 مہینہ کے اعلیٰ کا ارادہ کیا تھا۔ فقال ان الشہر 29، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ یہ جو ہے یہ 29 دن کا ہے۔ اس حدیث میں جو ذکر ہے، ویسے تو یہ لائے ہیں نماز کے لیے کہ بالا خانے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھت پہ آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، یعنی چھت کے اوپر نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، اور بالا خانہ میں جماعت کرانا جائز۔ اس کے ساتھ جو تذکرہ ہے وہ بیویوں سے اعلیٰ کرنے کا ہے۔ اعلیٰ کرنا کیا ہے کہ الگ ہو جانا اپنی بیوی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک اعلیٰ کیا تھا۔ اب اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ آپ زخمی ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور دوسری چیز آ رہی ہے کہ اپنی بیویوں سے اعلیٰ کیا تھا۔ اس میں جو تفصیل لکھی ہے علماء نے کہ جو گھوڑے سے گرنے کا واقعہ ہے یہ ذی الحج 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور جو بیویوں سے اعلیٰ کا واقعہ ہے یہ 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اور جو حدیث جنہوں نے بیان کی ہے، بیان کرنے والے نہیں بلکہ جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، آگے کتابوں کے اندر درج کی ہے، انہیں اس میں کچھ غلطی لگ گئی ہے، اور انہوں نے دونوں واقعات کو ایک جگہ پہ جمع کر دیے اور ایک ہی سلسلہ میں رکھ دیے، جبکہ آگے جا کے یہ حدیث دوبارہ آئے گی بیویوں سے الگ کرنے کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے الگ کیا، 1 مہینے تک الگ ہو گئے، تو اس کی تفصیل ہم قرآن پاک کے اندر بھی پڑھتے ہیں
جو سورہ تحریم کے اندر آتی ہے کہ امہات المومنین تھی، انہوں نے کسی بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی. اس میں اب بہت سارے واقعات آ رہے ہیں کہ ایک تو شہد کا واقعہ میں ملتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آیا، تو شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو آپ کو شہد پلاتی تھیں اور آپ زیادہ دیر وہاں گزار لیتے تھے. تو باقی ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. مغافیر ایک خاص قسم کی بوٹی ہوتی تھی جس میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت لطیف مزاج تھے اور ذرا سی بھی بدبو جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کرتے تھے، تو جب امہات المومنین 2-3 امہات المومنین نے یہ بات کہی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا کہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا. اور پھر یہ بھی کہ حضرت زینب کے پاس وہ نہیں بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی خبر دے دی اور پھر آپ اس بات پہ ناراض ہوئے اور امہات المومنین سے 1 ماہ کے لیے الگ ہو گئے. باقی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شاید امہات المومنین بھی بہرحال انسان تھیں اور بہت تنگی کا زمانہ تھا اس وقت، بہت حالات ایسے تھے کہ جس میں اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے تھے، تو یعنی انہوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تھا یا جو بھی سبب تھا. مختلف چیزیں جو ہیں مختلف جگہوں پہ روایت کی گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان سے 1 ماہ کے لیے علیحدہ ہونے کا فیصلہ تھا، یہ تو سب اس پہ متفق ہیں، لیکن وجہ کیا ہوئی تھی اس میں مختلف روایات ہیں. اس لیے ہمیں اس سے زیادہ غرض نہیں ہے، ہمیں غرض تو اپنی حدیث سے ہے جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پہ چلے گئے اور جب آپ بیمار تھے تو ظاہر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، پنڈلی یا شانہ مجروح ہو گیا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ چوٹ معمولی نہیں بلکہ زیادہ تھی. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک تھا وہ اتر گیا تھا، یعنی پاؤں جو ہے شاید وہ مڑ گیا تھا یا اس کا جوڑ جو ہے وہ کچھ لوز ہو گیا تھا، ڈھیلا ہو گیا تھا، اور آپ کے لیے زیادہ چلنا پھرنا جو ہے مشکل ہو گیا تھا. تو آپ پھر اس لیے بالا خانے پہ ٹھہر گئے کہ اگر نیچے ہوتے تو ظاہر امہات المومنین بھی نیچے تھیں تو لوگوں کا آنا جانا مشکل تھا، تو الگ ہو کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے تاکہ صحابہ کرام کو عیادت اور زیارت کی سہولت حاصل رہے. تو وہیں نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے تو موقع پا کر نماز میں شریک ہو جاتے. یہ ایک واقعہ ہے. تو دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے امہات المومنین سے بالا خانہ میں بیٹھ گئے تھے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. اب پہلے واقعہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں جاتے تھے اور نماز اوپر ہی پڑھتے تھے کیونکہ آپ چل نہیں سکتے تھے، اور دوسرا واقعہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے اور آپ معمول کے مطابق وہاں جا کے نماز پڑھاتے تھے اور نماز کے اوقات کے علاوہ آ کے اپنے بالا خانے میں قیام فرما لیتے تھے. تو بہرحال جو بات ہمیں یہاں پہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ نماز جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے، چھت پہ پڑھی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ امام اگر کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھائے، تو شروع میں یہ تھا کہ مقتدی جو ہیں ان کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ چونکہ ابھی 5 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے قریب بیمار زیادہ ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے تو دیگر صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. اس لیے محدثین اکرام یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو حدیث ہے اس کا یہ جو کہ امام بیٹھا ہے تو مقتدی بھی بیٹھے ہوں، یہ چیز اب منسوخ ہو گئی ہے، اور اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے تو مقتدی اگر ان کے پاس عذر نہیں ہے تو انہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ والی بات اب نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ساری حدیثیں جس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جگہ ہے، بالا خانہ ہے، اونچی جگہ ہے، پل ہے، برف ہے، لکڑی کا کوئی جانماز بنا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ پاک اور صاف جگہ ہو، ایک جانماز کے برابر بھی اگر پاک جگہ ہے تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کوئی عذر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز میں مانع ہو. نماز ہر حال میں پڑھی جائے گی اور جہاں اور جیسی جگہ ملے گی اس کو ادا کر لیا جائے گا. ہاں پانی کے اوپر ہی ایسی جگہ جہاں سجدہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ نماز پڑھنی مشکل ہے، اور اگر بالکل اونچی نیچی جگہ ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے اور 1 قدم پیچھے ہو کے بھی سجدہ کرنا پڑے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نماز کسی صورت میں چھوڑنی نہیں چاہیے اور ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.